وارث شاہ اساں فقیراں دی کیویں گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا، کیونکہ حمد اس رب کائنات کی جس نے مختصر سے لفظ کن کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق فرمایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے آفاق سے آسمانوں کو سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے تاروں کو روشنی سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے روشنی کو چمک سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے چمک کو دمک سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے دمک کو زمین سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے زمین کو انسان سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے انسان کو صورت سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے صورت کو حسن سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے حسن کو کردار سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے کردار کو اعمال سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے اعمال کو اخلاق سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے اخلاق کو صاحب قرآن سے سجایا، حمد اس رب کائنات کی جس نے صاحب قرآن کو اپنے نور سے سجایا اور نور کا ایسا جلوہ دکھا دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بنا کر اس کائنات میں ایسا مبعوثہ فرما دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جلوہ دور نظر آتا ہے، پاس اور دور نظر آتا ہے، اور جب تصور میں انہیں لاتا ہوں نور ہی نور نظر آتا ہے۔ سارا نور ظہور حضور دائی، بنا نور کیویں کائنات ہوندی، نہ اے چند تارے آسمان سارے، نہ اے دن ہوندا نہ اے رات ہوندی، نہ اے حور و ملائک نبی ہوندے، نہ کوئی انہاں دی ذات صفات ہوندی، نہ دیوانیاں رب نو رب کہندے جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی، کیونکہ خالقہ مالکہ رازقہ جدے وچ تیری رضا شامل، میرے دل نو او امنگ دے دے، سارے رنگا نال ہی پیار مینوں، چشتی قادری سہروردی کلندری رنگ دے دے، مولا جنت وچ ہور تیتھوں کچھ نہیں منگدا، جنت وچ مینوں محمد دا سنگ دے دے، کیونکہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں، ہم سب کی خوش بختی کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو اپنے رسول کے پاک ذکر کے لیے پسند فرما لیا، اور یقیناً میرے آقا کی بزم میں وہی خوش نصیب انسان آتا ہے جس کو سیدہ زہرا کے بابا اپنے ذکر کے لیے پسند فرما لیتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سبھی میرے آقا کے بلائے ہوئے مہمان ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے پاک ذکر کا صدقہ
آج آپ سب کی حاضری کو منظوری میں تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کروڑہا بار احسان ہے اس مالک کا جس رب نے سب سے پہلے زندگی عطا فرمائی، پھر حضور کی غلامی نصیب فرمائی، پھر آقا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم ذکر سرکار میں تشریف فرما ہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جو کہ برائے ایصال ثواب عزت مآب جناب محترم حاجی فاضل صاحب، عزت مآب جناب محترم حاجی عظمت گل صاحب، آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ سالانہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، میرا رب حاجی فاضل صاحب اور حاجی عظمت گل صاحب آپ کی قبروں پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رب العالمین ذکر رسول کا صدقہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور میرا رب کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ سامعین گرامی محترم، آج کی اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن پاک آپ نے سماعت کی۔ جس مقام پر میرے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، مازا خیاتی تو بس شمس ہے روح ناظر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، کیونکہ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی عبادت وہ لاکھ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ امام العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زلف پاک کا ایک بال مبارک آ جاتا ہے، آپ بڑی محبت تعظیم اور ادب کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زلف پاک کو اپنے گھر لے آتے ہیں۔ امام العاشقین فرماتے ہیں میں سرکار کی زلف پاک کو خوشبو لگاتا ہوں، ادب کے ساتھ بلند مقام پہ رکھ دیتا ہوں، رات ہو جاتی ہے میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں، رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میرے کان میں اللہ کا قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تلاوت قرآن پاک سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کی مجھے آواز آتی ہے پر پڑھنے والا مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ امام العاشقین فرماتے ہیں میں اس کمرے میں چلا جاتا ہوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زلف پاک کا وہ بال مبارک پڑا تھا، میں ادب سے ہاتھ باندھ کر حضور کی زلف پاک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ کا قرآن سنتا رہتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کی مجھے آواز آتی ہے پر پڑھنے والا کوئی شخص مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یوں ہی رات گزر جاتی ہے، میں ساری رات حضور کی زلف پاک کے سامنے ادب سے گردن جھکائے کھڑا رہتا ہوں اور اللہ کا قرآن سنتا رہتا ہوں۔ صبح تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، میں مسجد نبوی شریف میں چلا جاتا ہوں، میری ملاقات امام الانبیاء سے ہوتی ہے، میں نبوت والی بارگاہ میں صداقت والا سلام پیش کرتا ہوں، میرے آقا سلام قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ابھی رات والی بات کا ذکر میں نے حضور کے ساتھ نہیں کیا کہ آقا رات میرے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھنے کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں فقط حضور کے دربار میں میں نے سلام پیش کیا تھا، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا صدیق رات والی بات زبان نبوت سے سنی ہے یا زبان صداقت سے سنی ہے؟ امام العاشقین نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ کملی والے آقا زبان نبوت سے فرما دیجئے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا صدیق جو تم نے میری ایک زلف پاک کا بال مبارک ادب سے محبت سے خوشبو لگا کر بلند مقام پہ رکھا، عرش والے کو تیری ادا بڑی پسند آئی، رب العالمین نے 70,000 فرشتے زمین پر بھیجے جو تیرے گھر کا طواف کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے جاتے تھے اور زلف رسول کا دیدار کرتے جاتے تھے۔ جس
نبی کی ایک زلف پاک کا یہ مقام ہے، اس رسول کے سارے جسم اطہر کا کیا مقام ہوگا۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم اس نبی کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں کہ جو نبی بیٹھا فرش پہ ہو تو باتیں عرش والے سے کرتا ہے۔ یہ اس مدینے والے آقا کا ذکر ہے کہ جس نبی کی غلامی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دعائیں مانگتے چلے گئے۔ آج ہم اس آقا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانِ عقیدت کے لیے صاحبزادہ شاہ سلطان قادری جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ سرکار نوبے کے، حلیمہ گدیوے کے، گدی سرکار نوبے کے، مکیڑی سے تیرے لئے بچھاواں یا رسول اللہ، مکیڑی سے تیرے لئے بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو، جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو، تیریوں صدا کی پھول آواں یا رسول اللہ، صدا کی پھول آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، اور دیکھا نہیں طیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، اور آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ میں دکھا دے۔ اسی مدینے والے آقا کا ذکر کرنے کے لیے جناب محترم پیر شاہین حیدر قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محبت نال درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کملی والیا کملی والیا کملی دے تو کج پر دے، تینو کالی کملی دی چھان دا
جت تیرے شبیر دی لاش جگارے اسے جگاتے اسی تھان داس دائی صاحب جہانیاں مشکلات دائی سونے چلو تیرے ناس دائی موج تیرے مدینہ دے وچ مولا موج تیرے مدینہ دے وچ مولا تیرے شہر مدینہ نواز دائی موج تیرے مدینہ دے وچ مولا تیرے شہر مدینہ نواز دائی مکے غم میں خوشیاں کملی والا کملی والا ایڈریس سمجھانا ہے آج ذکر اپنا بلندی نصیب کرے آج ذکر حبیب کرے اپنا بلندی نصیب کرے جنت ہو جامڑ راوا مل گیا کملی والا آیا بہار مل گیا کملی والا آیا بہار مل گیا ابو بکر عمر دے تو شان کھلے جنت وچ آندا او مقام ویکھلے ابو بکر عمر دے تو شان کھلے جنت وچ آندا او مقام ویکھلے آقا دے حال جدیاں تارا مل گیا کملے والا آیا تے بہار مل گیا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملے والا آیا تے بہار مل گیا کملے والا آیا تے بہار مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گئی ایک بار اچھی آنکھوں سبحان اللہ جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے جلوہ حق کی بات ہوتی ہے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے بات بگڑی اسی در پہ بڑی دیکھی ہے جولی منگتوں کی اسی در پہ بڑی دیکھی ہے میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھ گئی ہے اللہ آپ سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے سامعین گرامی قدر حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں اور یہ عبادت وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے ایک مرتبہ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اے اللہ تو پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم حضور کا ذکر سن رہے ہیں اور نبی کا ذکر سن کر خوش ہو رہے ہیں اور آقا کے ذکر پر ہم سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر رہے ہیں اللہ آپ کے مقدروں کو بلند کرے ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لے یہ محفل مدینے میں ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لیں یہ محفل مدینے میں ہے کیونکہ ہندائے کرم خوشبختہ تے سلطان مدینے والے دا ہندائے کرم خوشبختہ تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ جے مہمان مدینے والے دا ایک باری مدینے والے آقا دے نام دے اچھی آنکھو سبحان اللہ میرے واسطے بھی حضور دا ذکر سن کے آنکھو سبحان اللہ بابا جی ہو سکتا ہے ایک قبولیت کا وقت ہوئے تو آدھی سبحان اللہ آج عرش والے مالک دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے تو مدینے والے نبی دی بارگاہ وچ بھی قبول ہو جائے ایک باری مل کے آنکھو سبحان اللہ مل کے محبت والے کہو سبحان اللہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لیں یہ محفل مدینے میں ہے کیونکہ رحمت کا نظارہ ہے
مدینے کی گلی میں رحمت کا نظارہ ہے، مدینے کی گلی میں عظمت کا خزینہ ہے، مدینے کی گلی میں جنت کا نظارہ ہے، مدینے کی گلی میں ہر غم کا سہارا ہے، مدینے کی گلی میں سیدہ زہرا کے بابا ہیں، مدینے کی گلی میں حسنین کے نانا ہیں، مدینے کی گلی میں قرآن کی تفسیر ہے، مدینے کی گلی میں خدا کی دلیل ہے، مدینے کی گلی میں اللہ کی رضا ہے، مدینے کی گلی میں شوکت کائنات ہے، مدینے کی گلی میں برکت کائنات ہے، مدینے کی گلی میں عظمت کائنات ہے، مدینے کی گلی میں زہر کائنات ہے، مدینے کی گلی میں باطن کائنات ہے، مدینے کی گلی میں طیب و طاہر ہے، مدینے کی گلی میں یاسین و طٰہٰ ہے، مدینے کی گلی میں رسولوں کے سردار ہیں، مدینے کی گلی میں انبیاء کے امام ہیں، مدینے کی گلی میں رسالت کا فخر ہے، مدینے کی گلی میں سرور کونین ہے، مدینے کی گلی میں سورج کی ضیاء ہے، مدینے کی گلی میں چاند کی حیا ہے، مدینے کی گلی میں عاشقوں کی جاہ ہے، مدینے کی گلی میں عشق کی انتہا ہے، مدینے کی گلی میں زاہدوں کی منزل ہے، مدینے کی گلی میں توحید کا پیغام ہے، مدینے کی گلی میں کوثر کا جام ہے، مدینے کی گلی میں صدیق کی صداقت ہے، مدینے کی گلی میں فاروق کی عدالت ہے، مدینے کی گلی میں عثمان کی صحاوت ہے، مدینے کی گلی میں حیدر کی شجاعت ہے، مدینے کی گلی میں بلال کی محبت ہے، مدینے کی گلی میں رب کعبہ کی قسم ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوا چاہتا ہوں صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، رتبہ جو میرے جو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو تیرے تیرے در سے ملا ہے، میری اجڑی جھوپڑی بس گئی ہے، ایسا کرم کمایا سائیاں
میں کچھ بھی نہیں سار بھی سو پر خوب نبھایا پر میں جو چاہیا مل کر پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا 15 نمبر گلی ہے دو کشمیری ہیں 15 نمبر گلی ہے دو کشمیری ہیں یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ وقاص بھائی کی فرمائش پہ کلام پیش کرنا سونا ہے من مونا ہے سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا نام جی گوے سادیا باری جان سونا ہے من مونا ہے آمینہ تیرا
عاشق کا دل ڈولے ہر ہر کنڈل اترے عاشق کا دل ڈولے صورت تیری دیکھ کے آقا صورت تیری دیکھ کے آقا آوے کلمہ بولے تیری آقا ڈگمگ ڈگمگ ڈولے چنوی کے پاک تبیروں ڈگمگ ڈگمگ ڈولے صدقے ہزارے آئی جارے صدقے ہزارے آئی جارے مڑ مڑ کے وہ بولے تیری آقا تیری آقا تیری آقا دنیا کے سبڑے بدری پاک تھلے دنیا کے سبڑے بدری پاک تھلے لوکی تکنے رب دے ولے لوکی تکنے رب دے ولے رب تکتا تیرے ولے تیری آقا سبڑے سبڑے دل بوٹے کالا سبڑے سبڑے دل بوٹے کالا ساری خوشیاں مناؤ ساری خوشیاں مناؤ آپ یا قبلہ والا سارا جگ سونا سارا جگ سنو نشانی آقا میرا ناسانی آقا میرا سنو نشانی آقا میرا ناسانی سورج تو میرے سونا بھگڑا جگ تو پیشانی سورج تو سونا بھگڑا جگ تو پیشانی حضرت جبرائیل دبر کے جبرائیل دبر کے ہوتی پر غلامی تیری آقا کوئی مثلی نہیں تو چپے ہری میری علی یہ تو پیار دلوں چپے ہری میری علی یہ تو پیار دلوں یا پیار روزے تیری جان کوئی نہ روزے تیری جان کوئی نہ
شہینہ مائک نہیں آلا شاہین کو بولا مائک کھڑے ہو کے پڑھو یہ لو مائک لے پڑھو جو کہ برائے اصال ثواب محترم حاجی فاضل صاحب اور محترم حاجی عظمت گل صاحب آپ کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا انشاءاللہ بعد جماعت نماز ظہر اسی جگہ پہ اسی مقام پہ ادا کی جائے گی۔ تو سامعین گرامی قدر اور محترم قاضی سبیل احمد صاحب اللہ پاک ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، رب العالمین ان کی بھی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے
بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، اور اب کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس کی باقاعدہ صدارت فرما رہے ہیں میرے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی باصفا الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار، آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، ان کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، ڈوگ کشمیریاں راول پنڈی سے یہ آج کی خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے، جو محترم بھائی محمد وقاص علی قادری صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ میری بہن گلرانی، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ حضور کے ذکر کی یہ بابرکت محفل پاک سجائی ہے۔ اللہ میرے نبی کی آل کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، میرا رب ان کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ذکر رسول کا صدقہ ان کے رزق عزت اور مال جان میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ذکر مولا علی کا حکم ہوا ہے، مولا کائنات کا ذکر میں نے کرنا ہے۔ آئیے مل کر شاہ نجف کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آئیے مل کر اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حسنین کے بابے کا صدقہ آج رب سب کی حاضری کو منظوری میں تبدیل فرمائے۔ اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے گا اور میری آواز میں آواز ملاتے ہوئے مولا کائنات کے دربار میں اپنی حاضری پیش کیجیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کائنات کے ذکر کا صدقہ میرا رب آج سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ نعرہ حیدری، بولو بولو سارے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بولو مل کے بولو، نعرہ حیدری۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس تو بخشش کا یہی سامان ہے مولا، اور در نجف کو چھوڑ دے اس جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بولو مل کے سارے بولو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، یا علی یا علی۔ بہت زیادہ آپ کا ذکر، ہاں ذکر نہیں چلے گا اس میں، یہ لوگوں کو دونوں کو بیٹھ کے یار یہ لوگ وقاص بھائی دوستوں کو بٹھاؤ، دوستوں کو بٹھاؤ بس اس کے بعد نعرہ حیدری، حیدری، بولو مل کے سارے، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، 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 یا علی الا علی الا علی الا علی، نعرہ حیدری، یا علی الا علی الا علی الا علی، دم مست الندر 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 سارے علی علی، دم مست الندر الندر دم مست الندر الندر دم مست الندر 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 اس کو کم کراؤ، نہیں اچھا لگا۔ وقاص بھائی اس کو کم کرو یار، ایک کو ساؤنڈ والا شاید آپ ہی کر دو، خود کرو یار اس کو۔ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھ لیجئے ایک بار درود پاک، صلی اللہ علیہ یا نہیں یار وہ والا چیک کرنا صحیح دے دے یار، شاید وہ والا صحیح چاہیے مائک یہاں تشریف وصلا خیر الخلق کلہم، مل کے سارے قصیدہ بردہ شریف میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ارجی شفاعتہ والحبیب الذی
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مكتهب مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك زید بھائی اس کی تو بالکل بھی نہیں، وہی دے دو مائک. پتہ نہیں کیا چکر ہے، وہ اسپیکر والا وقاص یار بھیج دیے، اس کی وجہ سے سب ساری پرابلم ہو رہی ہے. اسپیکر صحیح ہوتا تو سامنے کر لیتے ہیں. میں سیٹنگ کروں صحیح نہیں. سارے میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کیجیے گا. اللہ 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 سب پڑھو اللہ کا ذکر کرو مل کر. اللہ 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 یار اللہ کا ذکر تو سب کو ہی آتا ہے نا. یہ وہ ذکر ہے کہ اسی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. سارے مل کے پڑھیے گا. اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن کو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا
सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है पारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोले वाला नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। रज़ा मीठे रज़ा में रज़ा है। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर 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 है। हो गई मेरी गज़ल पढ़ कर कसीदा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। ताज वाले देख कर तेरा इमाम नूर का। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में। 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 क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। गदा तूबा दिशा भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तूबा दिशा भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तूबा दिशा भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तूबा दिशा भर दे प्याला नूर का। नूर दिल तो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बकता है बारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बकता है बारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह सबाबन कर सहाबन कर वो हर शय में नजर आई मोहम्मद मुस्तफा सरकार। समीन ग्रामी कदर आज की ये बाबरकत महफिल जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अंदर मैं और आप हाजिर हैं, जो कि बराए के सारे सवाब जनाब मोहतरम हाजी फाजिल साहिब, जनाब मोहतरम हाजी अजमत गुल साहब आपके सारे सवाब के लिए ये बाबरकत महफिल पाक इनाकात पजीर है, जिसके अंदर मैं और आप हाजिर हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में जिक्र रसूल का सदका मेरा रब आज सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि मेरी उजड़ी झोंकली बस गई है, ऐसा कर्म कमाया साइया ने। मेरी उजड़ी झोंकली बस गई है, ऐसा कर्म कमाया साइया ने। मैं कुछ भी नहीं पर खूब निभाया साइया ने। मैं जो चाया मैं जो मंगया मेरी झोली पाया साइया ने। उस घर ਨੂੰ उजाड़े कौन दिया जिस घर ਨੂੰ बसाया साइया ने। आइए स्वामी ग्रामी का दरबार का रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत के लिए मुल्तमस दुआ चाहता हूँ। जनाब मोहतरम साहबजादा वकास अली कादरी साहब तशरीफ लाएंगे, जो हुजूर के जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए वसीयत। भाई मशकूर हूँ आप सबका। आप सब ने अपना कीमती टाइम निकाला। ये दुआ जो है मेरे बाबा जान सारे स्वाब की सालाना महफिल की दुआ है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं आपके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे मुर्शिद इतने दूर से चल के आए, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सर पर दायम फरमाए। मोहब्बत के साथ चंद घड़ियाँ सरकार का जिक्र करेंगे, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए ताकि माहौल बन जाए। इंशाल्लाह फिर सरकार का खिताब होगा, तो मोहब्बत के साथ बावज़े बुलंद थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए हजूर की बारगाह में। जो दीवाना बैठा है जरा बोलेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मिलके एक दफा सरकार की बारगाह में दीवाना वार होकर इस अकीदत से दुरूद पढ़े कि सरकार हमारे दूध पाक को यहाँ पे समात फरमा रहे। जरा मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सारे की जुबान देती हुई इतने गूंगा कोई भी नहीं बैठा। जेड़ा गूंगा हो ना बोले, इसकी अल्लाह जुबान देती हो पढ़े रसूल अल्लाह वसल्लम हबीब अल्लाह। दुरूद की फर्ज समझीदा पढ़ो, तुसा इसकी कर्ज समझीदा पढ़ने को फर्ज समझीदा पढ़ो, फिर मजा आए। फिर पढ़ो सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नहीं है
रिसालत, नाराए हैदरी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। यकीन जाने अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे बाबा जान यहाँ होते ना आपको पता लगता दीवाने क्या होते हैं। यकीन जाने जब वो बैठते थे महफिल में, अल्लाह उनके दरजाल बुलंद फरमाए, जब मैं महफिल में नात पढ़ता था उनकी सुभान अल्लाह इतनी बुलंद हुआ करती थी कि सब उनको देख के कहते थे यार वाकई कोई फकीर बैठा हुआ है। यार अपनी जुबानों को थोड़ी देर के लिए जरा मोहब्बत के साथ मेरे लिए नहीं सुनने के लिए ऐसे गज बज के बैठे, ऐसे बोले ताकि मजा आ जाए। अल्लाह पाक सबके वास्ते की बख्शिश फरमाए। और ये नहीं है कोई दुनिया में हमारा रसूल अल्लाह तड़पता है मेरा दिल तरसती है बहुत आंखें तड़पता है मेरा दिल तरसती है बहुत आंखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। मिलके बुला लो अब मदीने दोबारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप आखो सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चढ़ाया या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल तरसती है बहुत आंखें। खुदा जब आप से फरमाए गाना अपनी उम्मत को, खुदा जब आप से फरमाए गाना अपनी उम्मत को, हमारी तरफ भी कहना इशारा या रसूल अल्लाह। हमारी तरफ भी कहना इशारा या रसूल अल्लाह। लेकिन सुभान अल्लाह शेर बड़ा खास है, बड़ी खूबसूरत बात है। फकत या माल के बदले, फकत या माल के बदले ना पाएगा कोई जन्नत। सुभान अल्लाह। फकत या माल के बदले
ٹر جاون جذبہ تے مڑ کے لبھدے نہیں ہے ٹر جاون جذبہ تے مڑ کے لبھدے نہیں ازلا توے روگ پرانے آج دے نہیں ہے ٹر جاون جذبہ تے مڑ کے لبھدے نہیں سب سوچیاں سنگ سایارو باپ دیاں جد سد سے بڑھ دیا قسمتاں آپ دیاں سب سوچیاں سنگ سایارو باپ دیاں جد سد سے بڑھ دیا جد سد سے بڑھ دیا قسمتاں آپ دیاں باپ نہ ورگے باپ نہ ورگے ہار سہارے لبھدے نہیں ہے ٹر جاون جذبہ تے مڑ کے لبھدے نہیں شعر سنیں سماعت کیجئے باپ مرے تے سارے حوصلے رہ جانے پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جانے باپ مرے تے سارے حوصلے رہ جانے پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جانے لوگ پرائے پسندیوں لوگ پرائے کدے بھی لینے لگدے نہیں ہے ٹر جاون جذبہ تے مڑ کے لبھدے نہیں آخری شعر ہے سنیے گا کیا شان شاہ لکھتے ہیں ناصر سارے جگ رچ جا کے دیکھ لو نظراں دے وچ نظراں پا کے دیکھ لو باپ نہ ورگے باپ نہ ورگے پیار دلا سے لبھدے نہیں ہے ٹر جاون جذبہ تے مڑ کے شوکت صاحب بلاؤ اس میں آؤ بھائی آج ٹھیک ہے عرفان بھائی ایک مشہور زمانہ آیا ہے کریمہ آپ کی خدمت دے اندر بڑھندی میں سعادت حاصل کیتی ہے میری دعا ہے کہ مولا کائنات آج دی اس پاکیزہ روحانی ایمانی تقریب سعید نوں اپنی بارگاہ سمدیت اور قادریت دے اندر قبول اور مقبول فرمائے آج دیئے محفل دا ثواب عاشق مصطفیٰ حاجی فاضل صاحب
اور عظمت گل محمد صاحب اور اس تو علاوہ جو بھی تواڈے میرے عزیز و کارم فوت ہوئے نے مالک سب لی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو سب دے وڈیریاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ میری بھی خوش بختی ہے اور تواڈی بھی خوش بختی ہے کہ اسی سارے دے سارے لوگ ذکر مصطفیٰ دی مجلس دے اندر حاضر اور یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں بلکہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس کے اندر 1,24,000 نبی حاضر ہوندے سن، سنن والے نبی سن تے سنان والا رب العالمین۔ اس آقا دی مجلس، اس آقا دے ذکر، اس آقا دے میلاد میں اور میں مبارکباد پیش کرنا اپنے بیٹے وقاص صاحب، ضمیر صاحب، سفیر صاحب، باقی بھی جتنے بھی بیٹے بچے بھائی دوست احباب جنہوں نے اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا۔ اور اس مجلس کا عنوان ہے والدین دی شان۔ یقیناً وہ لوگ خوش بخت نے کہ جنہ دے والدین زندہ نے، اور جنہ دے والدین دنیا بچوں چلے گئے اور جان تو بعد انہاں لی پھر مجلس اور محفل دا اہتمام کرنے والے لوگ بھی اور آن والے لوگ بھی وہ بھی خوش بخت لوگاں بھی شامل۔ ماں باپ واسطے مغفرت دی دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ آج تو ہزارہ سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی کہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ اللہ مینوں بھی بخش دے تے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مل کے آپ کو سبحان اللہ کہ مولا مینوں بھی بخش دے تے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ ماں باپ کی بخشش لئی دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا تے کہنے لگے حضور میں غربت دے اندر چلا گیا، گھر دا نظام درم برم ہو گئے، فرمایا کہ ماں باپ دی سلامتی واسطے دعا کرنا تو چھڑ دیتا ہے، ماں باپ کی سلامتی واسطے دعا کرو گے اللہ تانوں کھلا رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اس بندے نے عرض کی تھی کہ حضور جی دا ماں پیو ٹر جائے وہ کی کرے؟ پانے دا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ ہر جمعرات کو جا کے اپنی ماں دے اور اپنے باپ دی قبر تے جیڑی بھی دعا منگے گا نے میرا رب وہی قبول فرما لے گا۔ ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا منگنا اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی دے حالات بدل دے گا۔ جنہ دے والدین دنیا بھی ٹر گئے نے اپنی ماں اور باپ دی قبر تے جائے گا۔ یہ حضور دا فرمان۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں منت مننی سی کہ میں فتح مکہ حضور تانوں کامیابی مل جائے تے میں کعبے دی چوکٹ چوماں گا، لیکن حضور میں مدینہ تو رسول دے اندر کعبہ میرے تو دور ہے، غربت عالم ہے کہ جا نہیں سکتا۔ حضور نے کیا فرمایا سنو،
حضور نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ حضور ماں زندہ ہے؟ فرمایا کہ ماں دے قدمہ دے بوسے لے لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں دے قدمہ دے بوسے لے لے تیری جنت پوری ہو جائے گی، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس صحابی نے اپنی ماں دے قدمہ دے بوسے لے، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جو تم منت منی سی وہ مولا نے پوری فرما دی، اور فرمایا کہ لکھا ساکرے بندیاں بچ دنیا پر ساکنی ماں دے ساک ورگا، لکھا ساکرے بندیاں بچ دنیا پر ساکنی ماں دے ساک ورگا، تے پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں ہو ماں دے پیران دی پاک ورگا۔ بندہ ساری ساری رات رب دے دربار وچ کھڑا رہے، عبادت و ذکر و فکر کرتا رہے، اور ایک پاس ماں اور باپ دی گستاخی کرتا رہے، اللہ نو تواڈی عبادت کدی بھی پسند نہیں آئی۔ عبادت کوئی پسند ہے، کوئی قبول ہے کہ جس عبادت کے اندر والدین دی دعائیں شامل ہیں، ماں باپ کی دعائیں شامل ہیں، وہ عبادت اللہ نو قبول ہے، عبادت کو پسند ہے۔ حضور نبی کریم رحمت عالم کی حدیث سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک باری صبح ہوئے شام ہوئے اپنی ماں تے اپنے باپ کو محبت دی نگاہ نہ دیکھے گا نے، اللہ کریم انہوں حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج مبرور سمجھتے ہو اس حج نو کہندے نے کہ جدے قبول ہون وچ شک دی گنجائش نہ ہو۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ آقا جی میں دو باری اپنی امی نو تے ابے نو ویکھاں، فرمایا کہ میرا رب دو ہی حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس شخص نے کہا آقا جی میں تین باری ویکھاں، حضور نے فرمایا پھر تین حجاں دا ثواب مل جائے گا۔ پھر اس بندے نے عرض کی آقا جی چار باری، فرمایا چار حجاں دا ثواب ہے۔ پھر اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں 100 باری ویکھاں گا، حضور نے فرمایا کہ میرا رب 100 حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ نو دیکھنا یہ بھی حج دے برابر ثواب ہے۔ ماں باپ کوئی عام چیز تے نہیں نے، اللہ نے بہت بڑی نعمت کو عطا فرمائی ہے، جنہ دے زندہ نے اس سعادت سمجھ کر خدمت کریا کرنا، اور جنہ دے ٹر گئے نے وہ پیر والے دن جمعرات نو جا کے اپنی ماں اور باپ دی قبر تے فاتحہ پڑھیا کرن، اللہ تعالیٰ اس دعا دے صدقے تواڈیاں دعاواں قبول فرما لیں۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت یوسف نبی نے پوچھو کہ ماں کی چیز سی، جدو آپ باپ فوت ہو گئے، بھائیاں نے خوہ بھی سٹیا، کھوٹے پیسیاں جو فروخت کر چڑیا، اور پھر ملک مصر لے کے جا رہے سن۔ راستے دے اندر ماں دی قبر آ گئی، اللہ دے نبی اپنی ماں دی قبر تے لیٹ گئے اور روئے، ماں دی قبر تھر تھر آ گئی، جنبش آئی، رو کے کہنے لگے کہ ماں بڑے نازاں نال پالے اسی، بڑیاں تکلیفاں نال پالے اسی، اج تیرے پتر نو لوکی ٹھڈے مار دینے، دربدر ہو گیا ہے۔ ماں دی قبر وچوں آواز آئی، اے پیغمبر فکر نہ کر، تو ان قریب ملک مصر دا بادشاہ بنن والا ہے، ان قریب تو ملک مصر دا بادشاہ بنن والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہویا، فروخت بھی ہوئے، بڑا کچھ ویکھیا، آخر ملک مصر دے بادشاہ بن گئے سن۔ اوہی بھائی جنہاں نے کھوٹے پیسے وچ ویچے اسی، گھر دے اندر غربت آ گئی، گلہ لین واسطے چلے گئے، دانا لین واسطے گئے۔ جدو یوسف پیغمبر تخت شاہی دے اندر محل دے اندر بیٹھا سی، اور وہ بھائی جنہاں نے بے قدری کیتی سی، ماریا سی، ویچیا سی، لینا وچ لگے ہوئے سن گندم لین واسطے، جدو نیڑے ہوئے نے
تے وڈے دی نگاہ پئی سر چکا کے کھڑا ہو گیا اور دجیاں نو کہنے لگیا مارے گئے ہو اج اے تے وہی یوسف ہے جنوں کھوٹیاں پیسے وچ بیچیا سی لیکن حیرت دی گل ہے کہ ملک دا بادشاہ بن گیا پہچان یوسف نبی نے بھی لیا سی کہ میرے برادر نے آپ کھڑے ہو کے پائیاں دے احترام دے اندر اور کھڑے ہو کے اپنے بیٹے نو کیا کہ جاؤ انہاں نو میرے کمرے وچ لے جاؤ انہاں دے ہاتھ پیر تلواؤ پانی پلاؤ خدمت کرو اور جدو واپس آئے نے شرمندہ سن کے اسی کر کی بیٹھے ہیں اسی تے کٹیاں کٹیاں ذاتیاں کر بیٹھے ہیں جس ویلے واپس اللہ دے یہ نبی یوسف دی بارگاہ وچ آئے تو پیغمبر نو کہنے لگے ہاتھ بن کے حضور دسو کہ اج ساڈے نال سلوک کی کرو گے تسی بادشاہ ہو سی مجرم ہاں اسی سیاکارا گناہگار ہاں اسی تواڈے نال بڑیاں ذاتیاں کیتیاں نے لیکن حضور دسو کہ اج کی سلوک کرو گے اللہ دے پیارے پیغمبر یوسف پیغمبر کھڑے ہو گئے اور اپنے بھائیاں نو اپنے سینے نال لگایا فرمایا کہ جاؤ میں تانوں سارے نو معاف فرما چھڈیا اور میں تواڈے نال اج وہی سلوک کراں گا جڑے بھرا بھراواں نال سلوک کردے نے جاؤ میں تانوں معاف کر چھڈیا جاؤ میں تانوں معافی دے چھڈی آخر جننے بھی بھرا سن 11 دے 11 اللہ دے نبی دے قدماں وچ ڈگ پے اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے انہاں ڈگیاں نے اٹھایا اور اپنے سینے نال لا لیا اپنے بھائیاں دی قدر کریا کرو اللہ دی قسم بھائی دنیا دے اندر بہت بڑی نعمت ہے باپ بہت بڑی نعمت ہے ماں بہت بڑی نعمت ہے بہناں بہت بڑی نعمت نے اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بچپن سی حلیمہ سعدیہ نے کیا کہ میں دونوں پاسے حضور نو دودھ پلا دیاں جدو دوسرے پاسے حضور دا چہرہ لے کے گئی حضور نے لب بند کر لے چہرہ پھیر لیا اور پھیرن تو بعد حلیمہ نے کیا کہ یا رسول اللہ پیندے کیوں نہیں اور فرمایا کہ میں اپنے بھرا دا حق دین واسطے ہیں کھوڑ واسطے نہیں آیا میں محمد دنیا میں حق دین والا ہاں میں حق کھوڑ والا نہیں اور پھر حضور نے اپنی بہنہ دی کیویں عزت کی تھی غزوہ حنین دے موقع تے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شیمہ جا حضور دی بہن سی کافران دے نال گرفتار ہو کے آئیے جدو مسلمان جدو ہاتھ اور پیرانی چو تکڑیاں لان لگے اس کیا خبردار پرے چلے جاؤ میرے وہ ہاتھ نے جنہ ہاتھاتے میں محمد مصطفیٰ نے بھڑایا ہے میرے ہاتھان کو غیر مرد ہاتھ نہ لائے پرے چلے گئے القصہ جدو بارگاہ مصطفیٰ دے اندر قیدی پیش ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام دی بہن کہنے لگی جاؤ اپنے سردار نو دسو تیرے بوے تے تیری بہن آئی ہے جدو جا کے دسیا نے حضور بیٹھے سن تے جلدی جی اٹھے آپ دروازے تے چلے گئے آپ نے ویکھیا کہ سامنے آپ دی بہن حضرت شیمہ کھڑی سی آپ نے اپنے گلے نہ لگایا اور گلے نہ لگا کے اندر لے آئے اور اپنی جگہ تے تعظیماً بٹھایا اور بٹھا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیمہ خدمت توازہ کرن تو بعد حضور نے فرمایا جن نے بھی یہ کافر گرفتار ہو کے آئے نے انہاں دے ہاتھ اور پیراں وچوں ہتھکڑیاں کھول دو حضور تواڈے دشمن نے دین دے دشمن نے میرے آقا نے فرمایا کہ میں انہاں دی دشمنی ول ویکھاں یا اپنی بہن دی شان ول ویکھاں میں اپنی بہن دی وجہ تو ساری انہاں نو معاف کر چھڈیا ہوئے حضور نے اپنی بہناں نو انجی عزت دتی اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آقا دی جدو شہزادی نے آنا بیٹیاں نو بھی عزت دیا کرو تیاں نال پیار کریا کرو میرے مصطفیٰ دی دھی جدو حضور دے دربار بھی چاندی سی نے حضور اٹھ کے اپنی دھی دا استقبال کر دے سن اور سرکار بی بی فاطمہ زہرا دے سر دے بوسے دے دے سن فرمان دے سن فاطمہ تیرے سر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے اور ایک باری حضرت علی نبی معظم رحمت عالم دی بارگاہ دے اندر حاتم تائی دی بیٹی آئی
اور جس ویلے وہ قیدی بن کے آئی تے سر تو ننگی سی، میرے حضور نے فرمایا بلال حبشی اس کا سر ڈھانپ دو، اس سر تو ننگی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تے کافر دی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک بیٹی کافر دی ہے لیکن دربار تو محمد مصطفیٰ دا ہے۔ حضور نے اس طرح بیٹیاں دا بھی احترام فرمایا۔ اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ دے اندر ایک مقدمہ پیش ہویا۔ سنو بڑی خوبصورت بات میں سنان لگ گیا۔ ایک مقدمہ پیش ہویا، ایک نوجوان شخص، اس دا باپ ماں بڑھے سن، کمائی واسطے جدو جان لگیا نے اپنے گھر دا سارا گندم دانا ہاتھے اپنے باپ کی خدمت وچ رکھ گیا کہ اس کی حفاظت کرنا میں واپسی آواں گا تے لے لیاں گا۔ وقت دا تقاضا سی کہ ماں باپ بڑھے سن، غربت آ گئی، انہوں نے گھروں کچھ چاول کچھ گندم استعمال کر لی۔ جدو واپسی ہویا نے انہیں ویکھیا کہ ماں باپ نے میرا دانا استعمال کر لے، گندم چاول استعمال کر لینے، وہ پریشان ہو کے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر چلا گیا، جا کے کہنے لگے اپنے باپ نو کہ میں تیری شکایت لگاواں گا۔ باپ نے کہا کہ دی بارگاہ دے اندر شکایت لگائیں گا؟ انہیں کہا محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر، کیونکہ دنیا دی کسے عدالت بھی جو انصاف نہ ملے پھر عدالت مصطفیٰ بھی جو انصاف مل جانا ہے۔ بیٹا حضور دے دربار دے اندر چلا گیا، باپ ضعیف سی، سفید بال سن، کمر ٹیڑھی سی، بیٹا ہائی کورٹ دے اندر چلا گیا اور باپ سپریم کورٹ دے اندر چلا گیا، یعنی اللہ دے گھر دے اندر چلا گیا۔ اور اللہ دے گھر دے اندر جا کے اپنے مالک کے حقیقی نو کہنے لگے کہ رب العالمین آج میرا بیٹا جناب محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میری شکایت لے کے گیا ہے، یا الہ العالمین میرے بال سفید نے، کمر ٹیڑھی ہے، ضعیف ہاں، غربت کی حالت دے اندر میں اس تے کچھ چاول استعمال کر بیٹھا، مولا میری عزت رکھ لے۔ باپ اللہ دی بارگاہ بھی شکایت کر رہے ہیں، بیٹا مصطفیٰ دی بارگاہ بھی شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ بھی باپ دا رونا قبول ہویا، جبریل آگے، جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بڑھے دے حق دے اندر فیصلہ اوہی کری جیڑا مینوں بھی پسند ہوئے مصطفیٰ کو بھی پسند ہوئے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کہہ رہے ہیں کہ اولاد دا جو مال ہے ماں باپ نو کھانا ہو جائز ہے، ماں باپ دے اوپر جائز ہے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان نو کہا کہ جا اپنے باپ نو لے گیا۔ جدو باپ دی بلان واسطے گیا، باپ دے جسم دے اندر ایک کبھی تاری تھی کہ نہ جانے حضور میں نو کی سزا دیں گے، نہ جانے حضور میں نو کی کہیں گے۔ لیکن حضور جدو حضور دی بارگاہ دے اندر ضعیف بابا جدو حاضر ہویا نے تو میرے مصطفیٰ تعظیماً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مبارک ہوئے، تینو خدا نے بھی پسند کر لیا، مصطفیٰ نے بھی پسند فرما لیا۔ ماں باپ بڑھا ہو جائے اس نو اولاد دا حق ہے کہ وہ دی خدمت کرے، وہ دے اخراجات برداشت کرے، وہ دی عزت کرے، وہ دا تعظیم کرے، وہ دا احترام کرے، اس ساڑھے تے لازم ہے۔ ماں باپ کیسا بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہے تو آڑے تے لازم ہے کہ تسی وہ دی تعظیم کرو۔ اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر چلے گئے اور کھڑے ہو کے رون لگ پہ۔ آقا علیہ السلام نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہاں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی حضور میں مسلمان ہاں، میری ماں کافر ہے تے میں رونا اس وجہ تو محشر والے دن میں تو آڑے نہ جنت بھی ٹر جاواں گا، میری ماں جہنم بھی جائے گی تے اے تا بڑا کم اوکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو چاہنا کیے؟ عرض کی تھی آقا دعا کرو کہ میری ماں بھی تو آڑی غلام بن جاوے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے جو دعا شروع کی تھی نے تو حضرت ابو ہریرہ بارگاہ مصطفیٰ وچوں گھر دوڑ کر گئے اور ایک گل ذہن بھی سوچی کہ میں ویکھنا کہ میں چھتی اپڑنا یا مصطفیٰ دیا دعاواں پہلے اپڑ دیا نے۔ حضور دے جس ویلے بارگاہ مصطفیٰ وچوں ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازے تے پہنچے سن،
اندروں پانی آ رہا سی، دروازہ بجایا بوا بند سی۔ القصہ دروازہ جدو کھلیا تو ماں چہرے تے کپڑا رکھ کے سر تے دوپٹہ رکھ کے آ رہی سی اور اپنی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ رہی سی۔ حضور دی نعت تو ترانے پڑھ رہی سی۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سارے پڑھ لو، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام ابو ہریرہ نے کیا کہ ماں ایک ہی گل ہے، تے ماں بھی ابو ہریرہ دی سی نے، تے کہنے لگی پتر ادھر گلہ پہ پوچھنا، ادھر مصطفیٰ کو دعاواں پہ کرانا، ادھر دعاواں پہ کرانا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ماں بہت بڑی نعمت ہے، باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نوجوان خوشبخت نے کہ جنہ دے باپ انہ دے سراں ہوتے موجود، جنہ دے ماما انہ دے سراں دے ہوتے موجود نے۔ اور میاں محمد کھڑی شریف دے تاجدار نے اپنے انداز دے اندر بڑے خوبصورت والدین دا نقشہ بیان فرمایا۔ آپ فرما دے ماں مرے تے او پیتے مک دے، ماں مرے تے پیتے مک دے، تے پیو مرے کنڈ خالی، او سجنہ بازی اے محمد بخشا، اج کون کرے رکھوالی، او سجنہ بازی اے محمد بخشا، اج کون کرے رکھوالی۔ اور ماں مرے تے پیکے مک دے، تے پیو مرے گھر بیلا، ماں مرے تے پیکے مک دے، تے پیو مرے کنڈ خالی، او سجنہ بازی اے محمد بخشا، اج کون کرے رکھوالی۔ اور بھائی بھائیاں دے درد وڈا، تے بھائی بھائیاں دیاں باں، او باپ نے سر دے او تاج محمد، او ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اور سکھیاں نال میں بھیڈن نکلی، تے ٹوٹ گیاں میریاں ونگاں، ماں دی تے ہور چڑھا دی، اج پیو کولو کی منگاں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔